بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد، واہ، اے ترے شہپر پہ آساں رفت چرخے بری۔ اب سمجھانا بھی چاہیے بچوں کو، ظاہر ہے کہ آج کل پرابلم ہے، اردو نہیں سکھائی جا رہی ہے، اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جب اپنی زبان سے ہی ہم ہٹ گئے تو اقبال سے بھی ہٹ گئے۔ ہم تو ویسے فارسی سے محروم ہو گئے، تو اقبال کا کہتے ہیں کہ بڑا کلام تو فارسی میں ہے، وہ بھی ہمیں سکھانی چاہیے تھی۔ تو بچہ شاہی یعنی شاہی تصور ہے اقبال کا کہ وہ عقاب کی وہ فارم کہ جو آسمانوں میں رہتا ہے، جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، جو اونچا مقام رکھتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی ویژن نہیں رکھتا۔ جس طرح یہ کہہ رہے تھے گھر، ذات کا اسیر، نوکری، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، یہ تو مل ہی جاتی ہیں۔ یہ آدمی جب بڑے ویژن سے چلتا ہے تو چھوٹی چیزیں خود حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد، سال خورد کہتے ہیں کھانے کو، سال خورد جس نے بہت سارے سال کھا لیے یعنی بوڑھا۔ عقاب سال خورد بچہ شاہی سے کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ اے تیرے شہپر پہ آساں، تیرے جو پر ہیں یہ بہترین بڑے بڑے پر ہیں، اس پر آساں ہیں رفعت چرخیں بری، جو بلندی ہے آسمان کی، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، بری اونچا بڑا بلند۔ تو اے تیرے شہپر پہ آساں رفعت چرخیں بری، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بین۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو شباب ہے نا، جو جوانی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ اپنے ہی لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ اپنے اندر اتنی آپ کی انرجی ہونی چاہیے، اتنی طاقت ہونی چاہیے، اتنی ول پاور ہونی چاہیے کہ اس کو شباب کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ایکسرسائز کیے جا رہے ہیں جم میں تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ طاقتور ہو گئے ہیں۔ طاقت تو اندر سے آتی ہے، جو آپ کے اندر ول ہوتی ہے نا، اور آپ کی سوچ ہوتی ہے۔ تو ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی۔ یہ جو ممی ڈیڈی بن گئے ہو نا تم لوگ، یہ نہیں بنو بچوں کی زبان میں نا، نہیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح، یہ نہیں بنو، یہ چھوئی موئی کے پودے بن گئے ہو، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہاں نکلیں گے تو سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی۔ اب انگ بھی ایسا لفظ ہے جو کہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا، پھر میں نے کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا انگ بھی کا مطلب ہے شہد۔ جو زندگانی کی جو تلخیاں ہوتی ہیں نا، وہ سخت کوشی سے شہد بن جاتی ہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اور پھر آخر میں اس نے کیا کہا؟ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو اس نے جو کہا نا، کوشش جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیں یہ نہیں کہ آپ کو مل جائے کوئی مارا ہوا آپ کو شکار دے دے، بنی بنائی چیز مل جائے، ابا نے کام کر لیا بیٹا سنبھال رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ تو اقبال یہ کہتا ہے کہ جناب سخت کوشی، اور اس میں مینٹل ٹفنس بھی چاہیے آپ کو، اور آپ کو فزیکلی بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ زندگی کو فیس کریں، آپ زندگی کی تلخیاں، جوئے شیر و تے شاو سنگے گراں ہے زندگی۔ تو یہ جو اقبال ہے نا، اقبال کو اگر واقعی ہم لوگ اس کے اندر اس کو پڑھتے چلے جائیں تو یہ خود بخود ہمیں جو ہے وہ ایک ولولہ دے گا، ایک امید دے گا۔ اور یہ جو ہم بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا سر، دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، یہی سڑکیں رہیں گی، یہی گلیاں رہیں گی، یہی ملک کال رہے گا۔ ارے بھائی کیسے رہے گا؟ دنیا میں ہمیشہ پر امید لوگوں نے اور پر یقین لوگوں نے دنیا کو بدلا ہے۔ آپ اگر اس یقین کی دولت کو ہم سے چھین لیں گے، نہ دنیا بنا سکتے ہو اور نہ آخرت بنا سکتے ہو۔ تو اقبال کا پیغام جو ہے وہ صرف دنیا کا بھی نہیں تھا، اقبال کا پیغام بہت اس سے آگے کا تھا۔ اقبال نے ایک چھوٹا سا شعر کہا ہے، آفاق کہتے ہیں کائنات کی وسعتوں کو۔ اس نے کہا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ ایک شعر میں اس نے کیا کہا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا، کائنات کی، صرف زمین کی بات نہیں ہو رہی، گھر کی بات نہیں ہو رہی، کائنات کی بات ہو رہی ہے۔ تو کافر کائنات کے اندر دیکھتا رہے گا، مومن کائنات کو اپنے اندر اتار لے گا۔ اس کے نزدیک کائنات جو ہے وہ خود مجھ سے بڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ مومن کا تعلق براہ راست رب سے ہے جو تمام چیزوں کا مالک اور مختار ہے۔ جب بندے سے خدا کا رشتہ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ چھوٹی نہیں، بڑی نہیں رہتی، سب چھوٹی ہو جاتی ہے۔